رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے جی ہمارے لیے لڑکے کے انتخاب میں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے نہیں ہوا، وہ کتنا کماتا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، باپ ابا کا کیا کاروبار ہے۔ لڑکے کے معیار میں نا خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی۔ جیب کی خوبصورتی، جیب کی بھارے پن۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس آدمی پر کہ جو امیر ہونا چاہتا ہے، عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر نکاح، امیر ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو نکاح نہیں نگاہ نہیں کرتا۔ کرنا چاہتے۔ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک جب رشتہ گیا ہے اس وقت لڑکا جو ہے وہ اس اسٹیٹس پہ ہو جو اس کو 15-20 سال کے بعد ہونا ہے، وہ اس کو 15-20 سال پہلے ہی چاہتے ہیں۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں ہے، غریب آدمی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول کا شادی کرنی ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں۔ انصاری کے گھر پیغام بھجوایا، کھاتے پیتے لوگ تھے، پہنچے وہاں پر، ان سے بات کی، ان کے والد کو بتایا، والد محفل سے اٹھ کر گئے بچی کی والدہ سے بات کی جائے، گھر پہنچے والدہ سے کہا، والدہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، اس بچی کے ہم نے فلاں فلاں رشتے ٹھکرا دیے تھے اور اس کو کیسے دے دیں جلیبیب کو، خوبصورتی ہے بھی یہی کہ آتا ہے کہ خوبصورت بھی نہیں تھے، جو ایک قد کے وجاہت ہوتی اعتبار ہے اس سے بھی ان کی زمانے میں۔ کچھ چیزیں ہیں، اور بھی جیب بھی خالی، شکل بھی کچھ نہیں۔ اچھا بچی سمجھدار تھی، رشتہ تو اس نے کرنا، اور یہ شریعت کا ایک اسلوب ہے کہ دونوں کی، ولی کی اور لڑکی کی رضامندی ہو، اور ایسے موقعوں پر بڑی باکردار عورت تھی، اس نے کہا، آواز دی اپنے ماں باپ کو کہ رشتہ کس کا ہے یہ تو الگ بات ہے، رشتہ آیا کس کی طرف سے یہ دیکھو۔ یعنی جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے چنا ہے بحیثیت شوہر کے، ہم اس رشتے کو رد کر دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یہ اس لڑکی کے ماں باپ دونوں کو پتا تھا، لیکن بعض اوقات یہ چیزیں ذہن سے غافل ہو جاتا ہے، ان کے دونوں کی بات سمجھ میں ٹھیک ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، اب یہ تفاصیل مسند احمد میں آپ کو ملیں گی کہ غزوے میں جانا ہوا، مارکا ہوا، مارکے کے بعد سب تلاش جاری تھی، زخمیوں کی، زندوں کی، شہداء کی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہے ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ پھر فرمایا میں جو ہے نا وہ جلیبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کرو وہ کہاں ہے۔ پھر کہا آپ نے خود ہی کہا جا کے اس کو شہداء میں دیکھو، اطلاع آئی کہ جی بالکل وہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہاں پہنچے تو 7 وہاں پر مشرکین گرے ہوئے تھے اور جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا قتل سبعا وقتلوہ، یعنی مارکا ہوا، اس نے 7 کو نپٹا دیا اور 7 نے اس کو بھی، ان کو بھی وار لگے اور یہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے، صحابی فرماتے ہیں، اس شخص کو اٹھا کر اپنے گود میں اس کا اپنا سر رکھا اور فرمایا اس کے ابھی قبر کھودو، اور صحابی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے کوئی ٹیک نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس شخص کا سر رکھا ہوا تھا، وہیں آپ نے تدفین کی۔ ان کی بیوی کو پتہ چلا۔ بہرحال بات مزے کی کیا ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے انصار میں پورے مدینہ کے اندر کوئی بیوہ عورت اتنی امیر نہیں دیکھی جتنی یہ عورت بیوہ امیر تھی، اور جتنے اس عورت کے پھر رشتے آئے اتنے کسی اور بیوہ عورت کے میں نے آتے ہوئے نہیں دیکھے۔ تو یہ معیار ہے شریعت کا۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے جی ہمارے لیے لڑکے کے انتخاب میں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے نہیں ہوا، پیروں پہ تو کھڑا ہوا ہے وہ، بہرحال وہ پیروں پہ کھڑا ہوا ہے نہیں ہوا، وہ کتنا کماتا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، باپ ابا کا کیا کاروبار ہے، وہ اس کا زیادہ تر، میں گھر اپنا ہے نہیں ہے، لڑکے کے معیار میں نا خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، جیب کی خوبصورتی، جیب کی بھارے پن۔ جیب کیسی ہے، اور ویسے ہی پھر اس کو رشتہ ملتا ہے، ویسی جگہوں پہ وہ جاتا ہے۔ اچھا اس میں سے ایک بات عموماً ذکر کی جاتی ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ لڑکی کا کفو ہونا چاہیے، تو کفو کی ایک شرط جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے، تو اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ برابر کا ہو، ہم پلہ ہو کم از کم، تو اس حد تک تو میرا خیال ہے درست ہے شیخ کہ صاحب، وہ ہم پلہ کفو، یہ اگر شرعی ہے، فقہی نقطہ نگاہ سے اگر آپ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں نا، تو اہل علم اس پہ امام مالک نے، ابن القیم نے، اور بھی بہت سارے علماء نے اس مسئلے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ کفا، اہل علم یعنی اگر آپ دیکھیں ان کے گفتگو میں، کلام میں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کفا فی الدین ہی معتبر ہے شریعت میں۔ البتہ امام مالک کے کچھ الگ اس میں اقوال بھی ہیں، اور بھی اہل علم کے اس میں ہیں، مسائل میں گفتگو ہے، یعنی برابری جو ہے نا وہ دین کے اعتبار سے ہو، یعنی مذہب میں ایک ہو۔ باقی اگر آپ کسی چیز میں بات کرتے ہو، آگے مسئلہ تھا لڑکی کے مال، حسب و نسب اور ان چیزوں میں، بہتر ہے کہ ہو، رشتہ اچھا چلتا ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ آثار میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر ابن خطاب، ان 3 کے ملتے جلتے آثار ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس آدمی پر کہ جو امیر ہونا چاہتا ہے، عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر نکاح، امیر ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو نکاح نہیں کرتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے نکاح کا اس کو پورا کرو، اور جو اللہ نے تم سے امیر کرنے کا وعدہ، غنا کا وعدہ کیا ہے، وہ اللہ پورا کرے گا، بالکل یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی جب رشتہ گیا ہے
تو اس وقت لڑکا جو ہے وہ اس اسٹیٹس پہ ہو جو اس کو 15-20 سال کے بعد ہونا ہے، وہ اس کو 15-20 سال پہلے ہی چاہتے ہیں، اس کے پاس گھر بھی ہو، اس کے پاس گاڑی بھی ہو۔ اس میں شیخ ایک بات میں اور اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، شیخ نے ماشاء اللہ کافی تفصیل سے بتایا اس میں، وہ یہ تھا شیخ کہ لڑکا جو ایک شرط عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ بھائی کمانے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ پھر بھی جو اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں جاب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں، کاروبار بھی جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آج کل کے پاکستان کے اندر کاروبار کے حالات سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ کیا شیورٹی ہے کہ اس وقت مثال کے طور پہ وہ 1,00,000-1,50,000 کما رہا ہے اور شادی کے 6 مہینے بعد اس کی جاب ختم نہیں ہو سکتی؟ ہم بے شمار بے روزگاروں کی لائن دیکھ رہے ہیں آج کل کے سوسائٹی میں، روزانہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ آپ نے خالی اگر پیسہ دیکھ کے اس کا نکاح کر دیا، پھر 6 مہینے بعد کیا آپ اپنی بیٹی کو واپس لے سکتے ہیں؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ تو پوائنٹ وہی ہے شیخ کہ اگر آپ اس کی اخلاق، اس کی کردار، اس کی شخصیت، اس کو دیکھتے نا، تو اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ اگر وقتی طور پہ اس کی جاب نہیں بھی ہے یا وقتی طور پہ اس کی کوئی ہلکی جاب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اس میں صلاحیت ہے، سمجھدار ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے آگے برکت بھی دے گا۔ وہ چیز باقی رہتی ہے شیخ، اس بندے کا جو شخصیت کا حسن ہے وہ باقی رہتا، بے شک مالی حسن چلا جاتا۔ اور یہ عمر کی بات بھی یہی ہے شیخ، اور ایک حد تک انسان کما لیتا ہے، اور لوگ خوبصورتی بھی جو لوگ کہتے ہیں، خوبصورتی بھی ایک حد تک ہی رہتی ہے، لیکن انسان کی شخصیت جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ کردار ہوتا ہے، جو کریم جو ہوتا ہے نا وہ عزت کے ساتھ رکھتا ہے، جو لئیم ہوتا ہے، گھٹیا آدمی ہوتا ہے نا، وہ پھر جب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا، پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ سسرال کے اوپر بوجھ بننا، اور حتیٰ کہ وہ پیسہ والا بھی ہونے کے باوجود اس طرح۔ تو یہ اللہ کے نبی کا جو فرمان بھی ہے نا، یہ بھی ہماری اس نسل کو پتہ ہونا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ حق اللہ یعونہم، کہ اللہ کے یعنی اللہ نے اپنے اوپر خود یہ حق رکھا ہے، واجب کر لیا، خود ہی اپنی یعنی ایک اللہ نے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ اللہ ان 3 لوگوں کی مدد کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں ایک آدمی وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اپنے نکاح اسی لیے کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو ایسا آدمی اگر نکاح کرتا ہے، اللہ نے اپنے اوپر حق رکھا ہے کہ اس کی مدد کرے گا۔ مجھے بتائیے، جس کی اللہ مدد کرے، جس کا اللہ ساتھ دے، تو کائنات میں اس کو کس سہارے کی ضرورت ہے اور کس کی مدد کی، اور کہاں کون سی ترقی کی اس کے بعد ضرورت ہوگی۔ بالکل۔ اچھا، اس میں سے ایک چیز ہم یہ کلیئر کر لیں کہ اس چیز کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس دولت بھی ہے اور اسٹیٹس ہے اس کا، تو اس میں اس کو بیانے سے انکار نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں کہ اس کو نہ لیا جائے اور اس کی جگہ کسی لازم ہے کہ آپ کسی غریب آدمی کا انتخاب کریں۔ لیکن مقصد یہ کہ ہمارے یہاں جو ایک یہ بن گیا ہے کہ جی بیانیہ ہی اس کے ساتھ ہے، جو پہلے سے کما رہا ہو، تلاش ہی اس کو کیا جا رہا ہے، یعنی دینداری کو اور اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا۔ لیکن یہ کہ کفو کو دیکھنا بہرحال ایک ہم پلہ ہونا یہ ہونا چاہیے۔ علماء نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عموماً طلاقیں بھی ہوئی، کم ہوئی، بہت کم ریشو تھا، لیکن جو ہوئی اس میں ایک بنیادی عنصر جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ ان کے اندر جو ایک حسب و نسب کا کفو تھا وہ نہیں تھا۔ جیسے زید بن حارثہ کا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا جو معاملہ ہوا، سیدہ زینب جو قریشی تھی اور زید بن حارثہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، تو دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اگر ایک برادری ہے، ایک قوم ہے، تو وہ برادری اور اپنی برادری میں ہی کرے، وہ ایک زیادہ بہتر ہے، اس کو انتخاب رکھنا چاہیے، لیکن اس کے اندر پھر وہ دینداری اور جو ایک اخلاق ہے اچھا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مسئلہ ہے معاشرے کی جو بیماری ہے نا، یعنی یہ چلتا بھی ہے، دین پہ تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، دنیا پہ کمپرومائز نہیں، دنیا پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، بالکل۔ دین پہ تو کہتے ہیں اللہ ہدایت دے دے گا، اللہ کر دے گا، انشاءاللہ آگے چل کے سدھر جائے گا۔ کچھ لوگ باقاعدہ ایسی جگہ پھر رشتوں کے سوالات آتے ہیں شیخ کہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ لڑکا حرام کما رہا ہے، ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں لیکن جب آپ کے گھر میں یا فلاں سے نکاح ہو جائے گا تو وہ سمجھا دے گی انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ یعنی وہ نکاح کرنے کے لیے اتنے وہ ہیں اسی جگہ پہ، حتیٰ کہ وہ حرام کما رہا ہے اس کو بھی وہ چیزیں کہتے ہیں نا کمپرومائز کرنے کو تیار ہے۔ بہت بڑا عالمی ہے، غرض دنیا ہے۔